السلام علیکم۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی مورنگا نامی نباتاتی سپلیمنٹ کی بات کر رہا ہے اور اس کو ہر مرض کی دوا بتاتا ہے، تو آپ اس پر بات کریں کہ کیا یہ واقعتاً ان بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے یا کون سی ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس کے اندر یہ فائدہ دے سکتا ہے۔ تو مورنگا نامی پودا یا چھوٹا سا ایک درخت ہوتا ہے، یہ پاکستان اور انڈیا میں آپ کو کامنلی مل جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ یہ ایک طاقتور فوڈ ہے جس کو اگر انسان سبزی کے طور پر استعمال کریں تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر میں ایک ریسرچ سٹڈی پڑھ رہا تھا جس میں ایک انتہائی دلچسپ تجزیہ کیا گیا تھا کہ مورنگا میں 7 مالٹوں سے زیادہ وٹامن سی پایا جاتا ہے، 10 گاجروں سے زیادہ وٹامن اے پایا جاتا ہے، دودھ کے مقابلے میں مورنگا میں 17 گنا زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے، دہی کے مقابلے میں اس میں 9 گنا زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے، کیلے کے مقابلے میں 15 گنا پوٹیسیم اور ساگ پالک کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ آئرن پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب تک جو بھی مواد یا ڈسکشن اس سپلیمنٹ کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں وہ محض اس کے جنرل فوائد تک محدود ہوگا۔ آج ہم اس کو ذرا تفصیل سے میڈیکلی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ سکے۔ پرانے وقتوں میں یہ دودھ پلانے والی ماؤں کو کھلایا جاتا تھا کہ ان کی ملک پروڈکشن زیادہ ہو سکے۔ اس ایفیکٹ کو لیکٹوگوگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ خواتین میں ایسٹروجن نامی ہارمون کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس پلانٹ کے تمام حصے یعنی تازہ پتے، سوکھے پتے یا ان کا پاؤڈر، بیج اور پاڈز یعنی پھلیاں، سب میں غذائیت موجود ہوتی ہے۔ اور اب ذرا جلدی اس پودے کے میڈیسنل ایفیکٹس کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک دماغی ٹونک بھی ہے اور آپ کے دماغ میں موجود شریانوں کو سکڑنے سے بچاتا ہے، اور چونکہ یہ ایک نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو یہ ہمارے جسم میں موجود خطرناک مادوں کو نشانہ بناتا ہے، ان کو نیوٹرلائز کر کے ہمارے جسم سے نکال دیتا ہے۔ ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ مورنگا نے ہمارے اعصابی نظام میں موجود ایک انزائم جس کو ایسیٹل کولینسٹریز یا ایسیٹائل کولینسٹریز کہتے ہیں، اس کو کم کیا، اور جس کی وجہ سے اب یہ جانا جا رہا ہے کہ اس دوا کو دماغی بیماریوں مثلا ڈیمینشیا اور الزہیمر ڈیزیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور اچھا ایفیکٹ اس کا یہ ہے کہ یہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ ریسرچ میں دیکھا گیا کہ اگر اس کو 350 سے 500 ملی گرام کی ڈوز میں روزانہ لیا جائے تو یہ معدے کے السر میں 85% تک تیزابیت کم کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ایز اینٹی السر دوا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں کو آرتھرائٹس کی بیماری ہے، میں ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بات کر رہا ہوں یہاں۔ اچھا، جس کو یہ بیماری ہے اور وہ کسی مستند ڈاکٹر سے چیک اپ کروا چکے ہیں، اس کو پتہ ہوگا کہ ان کے ڈاکٹر نے خون کا ایک ٹیسٹ ان کو لکھ کے دیا تھا جس کو ریومیٹائڈ فیکٹر کہتے ہیں۔ یہ دراصل وہ مارکر ہے یا وہ مادہ ہے جس کی مقدار آرتھرائٹس کے مریضوں کے خون میں بڑھ جاتی ہے۔ تو ریسرچ میں یہ پتہ چلا کہ جب چوہوں کے اندر مورنگا کو آزمایا گیا تو اس نے ریومیٹائڈ فیکٹر کو کم کیا، مطلب آرتھرائٹس کی سختی کو کم کیا، اس کی علامات کو کم کیا۔ تو وہ لوگ جن کو کوئی بھی انفلیمیٹری ڈیزیز ہو جس کی وجہ سے ان کے جسم میں سوزش ہو رہی ہو، جیسے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس، یہ اس کے علاوہ کوئی اور کرونک انفلیمیٹری ڈیزیز ان کو ڈائگنوز ہوئی ہو، تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ریومیٹائڈ فیکٹر کو کم کرتا ہے بلکہ TNF الفا اور انٹرلیوکین 1 کو بھی کم کرتا ہے، مطلب سوزش پیدا کرنے والے جتنے بھی سائٹوکائنز ہیں یا کیمیکلز ہیں ان کو جسم کے اندر ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور ریسرچ میں دیکھا گیا کہ مورنگا کے استعمال سے گردوں کا فنکشن بہتر ہوا، اور انویسٹیگیٹ کرنے سے پتہ چلا کہ اس نے خون میں موجود چند کیمیکلز یعنی یوریا اور کریاٹینن کے لیول کو کم کیا۔ تو جن کو گردوں کے امراض ہیں، جن کے گردے پراپرلی فنکشن نہیں کرتے، وہ بھی اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کر سکتے ہیں۔ آج کل دنیا میں متعدد مقامات پر یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیا مورنگا کے اندر موجود کچھ خاص اجزاء جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کی اینٹی کینسر ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی ہے۔ دیکھا گیا کہ مورنگا کے استعمال سے جسم کے اندر موجود کیسپیز 3 اور کیسپیز 9 نامی انزائمز کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے،
اور جس کی وجہ سے اینٹی کینسر اثرات دیکھے گئے ہیں. مطلب اس سے حاصل کردہ اجزاء سے اینٹی کینسر ادویات بھی بن سکتی ہیں. دیکھا گیا کہ مورنگا نے کچھ خاص کیمیکلز جسم میں ایکٹیویٹ کیے جنہوں نے کینسر کے خلیوں کو شناخت کر کے ٹارگٹ کیا اور ان کو مارا. ایک اور ریسرچ اسٹڈی میں دیکھا گیا کہ اس کے استعمال سے لوگوں کی جو بلڈ شوگر ہے وہ کم ہوئی، بلڈ شوگر لیول کو اس نے کنٹرول کیا. تو اگر آپ اس سپلیمنٹ کو کھانے کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ آنتوں کے ذریعے جذب ہونے والی شوگر کو روک دے گا، اس کو کم جذب ہونے دے گا، جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول رہے گا. اور ایسے ایفیکٹ کو میڈیکلی اینٹی ہائپر گلائسیمک ایفیکٹ کہتے ہیں. اس سے آگے بھی کچھ میکانزمز پہ کام ہو رہا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کے اینٹی ڈائبیٹک ایفیکٹس ہیں. اس کا ایک اور پازیٹیو ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ موڈ سٹیبلائزر کے طور پہ کام کرتا ہے. مثلا اگر کسی کو انگزائٹی، تھکاوٹ یا ڈپریشن ہے تو وہ اس کے استعمال سے بہتر محسوس کرنے لگتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ اس کے اندر آئرن اور فولیٹ پایا جاتا ہے تو یہ خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے، یعنی انیمیا میں بہت مفید ہے. اور اب آخر میں مختصراً یہ جان لیتے ہیں کہ مورنگا کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کا پاؤڈر مل جائے جو کہ آن لائن آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ اسے اپنے کھانوں پر چھڑک کر استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً سوپ کے اوپر، انڈے کے اوپر، یا سیلڈز کے اوپر، یا فریش جوسز کے اوپر. ان سب پہ چھڑکا جا سکتا ہے اس پاؤڈر کو. یہ ایک مکمل پاور ہاؤس ٹائپ کی فوڈ ہے. آپ اس کی ڈوز اپنے حساب سے سیٹ کریں گے کیونکہ کچھ لوگوں کا اسٹامک جو ہے وہ قدرتی طور پر زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، تو زیادہ ڈوز لینے سے ان کو ڈائریا ہو سکتا ہے. حاملہ خواتین اس کو استعمال نہ کریں. تو جن مسائل کا ذکر اوپر ہوا اگر ان میں سے کوئی آپ کو درپیش ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ روزانہ اس کے 1 یا 2 چمچ سے زیادہ استعمال نہ کریں. آپ اس کو پانی کے ذریعے بھی نگل سکتے ہیں. اس کا ذائقہ غالباً مولی کی طرح محسوس ہوگا، تو اس کو اگنور کریں جب آپ لے رہے ہوں تو. اور یا اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ اس کو کیپسول فارم میں بھی لے سکتے ہیں. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی سپلیمنٹ لیں، وہ چاہے کوئی ملٹی وائٹامن ہو، کوئی ملٹی منرل ہو، یا کوئی اور سپلیمنٹ ہو نیچرل یا سنتھیٹک، جب بھی کوئی سپلیمنٹ لیں تو 1 یا 2 ہفتوں بعد اس سے وقفہ کیا کریں. یہ وقفہ 1 ہفتے تک کا ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے سپلیمنٹس فلی لوڈڈ ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فائدے کی بجائے اپنے جسم کو نقصان پہنچانے لگ جائیں. تو ہمیشہ اپنے جگر کو، اپنے گردوں کو تھوڑا آرام بھی دیا کریں تاکہ یہ چیزیں اگر کوئی ٹاکسک لیول تک جسم میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو وہ واش آؤٹ ہو سکیں. اکثر آپ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی گفتگو سنتے ہوں گے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں وائٹامن، فلاں منرل بہت سیف ہے اور آپ اس کو ہمیشہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ غلط ڈسکشن ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ ٹاکسیسٹی بھی پروڈیوس کرتے ہیں اگر بلا ناغہ ان کو لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے. تو ہمیشہ ایک کنٹرول ڈوز ہونی چاہیے اور جس طرح میں نے بتایا ان کو اس انداز سے لینا چاہیے اور جسم کو واش آؤٹ پیریڈ میں ضرور لے جانا چاہیے. تو یہ تھی اس ہفتے تک کی ڈسکشن. انشاءاللہ اگلے ویکنڈ پہ دوبارہ ملیں گے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.